السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ آئیے سنتے ہیں رنگ آسماں قسط نمبر 78۔ مہارانی نجو بائی کو سیناپتی راج سنگھ بتا رہا تھا، مہارانی جی انگلستان میں مقیم ہمارے خصوصی نمائندے اشوک کھٹپال کو گورا سرکار کی وفاداری سے متعلق ریاست کی طرف سے خیر سگالی کے جذبات پہنچائے جا چکے ہیں۔ امید ہے کہ عنقریب ملکہ عالیہ اپنی ڈائمنڈ جوبلی کی تقریب میں دیگر مہاراجوں اور مہارانیوں کو بیگم پیلس آنے کا دعوت نامہ بھیجنے والی ہیں۔ یہ بات سن کر مہارانی نجو بائی کی آنکھیں چمک اٹھی، چہرہ جوش مسرت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اب سفید ساڑی اتار پھینکی تھی اور اس وقت جھلملاتی سنہری ساڑی پہنے ہوئے تھی اور اپنے کمرہ خاص میں ایک جگہ موجود جھولا نما آرام دہ نشست پر شاہانہ تمکنت کے ساتھ کشن سے پہلو لٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کی کلائیوں میں چوڑیاں، سر پر چھوٹا تاج جس میں ایک ہیرا جگمگا رہا تھا، دیواروں پر گلابی رنگ کی شمع روشن تھی۔ کیا تم صحیح کہہ رہے ہو موسنگ؟ موسنگ نے سر کو ہلکے سے خم کر کے مدیبانہ کہا، میری ایسی جرت کہ مہارانی صاحبہ کو غلط اطلاع دوں؟ اشوک کھٹپال کی حیثیت واضح کرو، مہارانی کے لہجے میں تحکم تھا۔ سرگ باز چندر گپتا نے اپنی راج گدی کے کچھ عرصہ بعد لارڈ لیمرسن اور وائسرائے ہند کی ہدایت اور مشورے پر اپنا ایک آدمی لندن روانہ کر دیا تھا۔ موسنگ مدیبانہ انداز میں بتانے لگا اور آگے بولا، اپنے دیوان جی شیورائے بھولکر کا بہنوئی اشوک کھٹپال ایک زیرک انسان ہے۔ بظاہر وہ سفیر اور ایک خصوصی نمائندے کی حیثیت سے لندن بھیجا گیا تھا، مگر در پردہ وہ ایک خفیہ سیاسی ایجنٹ کی حیثیت بھی رکھتا ہے اور سٹاف آفیسر کی بھی۔ اوہ، مہارانی نے دلکش انداز میں اپنے بھرے ہوئے گداز لبوں کو دائرے کی صورت میں سکیڑا، پھر کچھ سوچ کر اول ذکر گفتگو کے حوالے سے بولی، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہمیں بھی ملکہ عالیہ کی جانب سے دعوت نامہ موصول ہو۔ نجو بائی کا جوش کچھ مذبوب سا ہو گیا۔ اشوک کھٹپال پھر کس کھیت کی مولی ہے، وہ آپ کے لیے دعوت نامہ حاصل کرے گا؟ نہیں، مہارانی نجو بائی ایک دم بولی، اس کی آواز میں تھوڑی سی خفت اوت کر آئی۔ مانگے کی دعوت میں ہمارا جانا توہین ہے، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم ناگرہ کی مہارانی کو مانگے تانگے کے دعوت نامے پر اصرار کرو؟ مہارانی تنک کر بولی۔ موسنگ گھبرا گیا، جلدی سے بات بناتے ہوئے بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا مہارانی صاحبہ، اب ملکہ عالیہ کو تو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی موت پر ریاستوں میں ناگرہ کس درجے پر ہے اور یہاں معاملات کیا ہیں۔ میں نے سنا کہ آج نے راجہ پرتاپ کمار نے کسی چیتن شرما نام کے آدمی کو کوئی خط دے کر بھی انگلستان روانہ کیا ہے، اس کا کیا بنا؟ مہارانی نجو بائی نے مکاری سے بات پلٹ دی۔ موسنگ کو اس نے یوں ہی اپنا غرور دکھانے کے لیے جھڑکا تھا، ورنہ تو وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ ملکہ عالیہ کی ڈائمنڈ جوبلی کی شاندار تقریب کا اسے بھی دعوت نامہ ملے، خواہ مانگے گا ہی صحیح۔ وہ ابھی انگلستان نہیں پہنچا، اگرچہ بمبئی سے روانہ ہوئے کئی روز بیت چلے، موسنگ نے مدیبانہ کہا۔ مہارانی کچھ سوچنے لگے، اس کے بعد اس نے کہا، تم جاؤ، ابھی جو کچھ تم نے کہا اس پر عمل کر کے کل تک مجھے بتاؤ، کیونکہ انگلستان جانا ہمارے لیے ویسے بھی ضروری ہے، اور ہاں، سترام داس کو ذرا یہاں بھیج دینا۔ بہت بہتر مہارانی صاحبہ، یہ کہتے ہوئے موسنگ نے تعظیم پیش کی اور پلٹ گیا۔ ایش کمار کی طرح مہارانی نجو بائی کے علم میں بھی یہ بات آ چکی تھی کہ مختلف خفیہ ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق وہ گورا نوجوان رابرٹ اس کی لاڈلی بیٹی سوجنا کو اپنے ساتھ انگلستان بھگا کر لے جا چکا ہے، لہٰذا وہ اس لیے بھی وہاں جانے کی شدت سے خواہش مند تھی۔ تھوڑی دیر بعد مشیر خاص سترام داس اجازت طلب کر کے اندر داخل ہوا، تعظیم پیش کر کے وہ ہاتھ باندھے مدیبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ مہارانی نجو بائی پہلے تو اس کی جانب غور سے تکتی رہی، وہ اپنی شاہانہ نشست کے قریب ہی کھڑی تھی۔ وہ جب اپنے گوشہ خاص میں ہوتی تو اپنے مصاحبین سے اس طرح کھڑے ہو کر بات کرتی تھی۔ سترام داس چند ثانیے سے دیکھتے رہنے کے بعد اسے مخاطب کر کے بولی، جی مہارانی صاحبہ، میں سن رہا ہوں۔ مشیر خاص نے مدیبانہ انداز میں کہا، تم سرگباش مہاراجہ چندر گپتا کے مشیر خاص چلے آ رہے ہو، اس کے بعد راجہ پرتاپ کمار کے رہے، اب تم میرے مشیر ہو۔ مہارانی نجو بائی نے گمبھیر لہجے میں کہا، یہ میری خوش قسمتی ہے مہارانی صاحبہ۔ سترام داس نے اسی طرح مدیبانہ انداز میں کہا، وہ مختصر جواب دینے کا عادی تھا۔ سترام داس، اسی سبب تم ہمارے نہ صرف ذاتی معاملات و حالات سے واقف ہو، بلکہ تم ہی واحد شخص ہو جسے میں نے اس بات کا بھی اختیار دے رکھا ہے کہ ہم اپنے ذاتی معاملات میں تم سے صلح و مشورہ کرتے رہیں۔ مہارانی کی اس بات پر سترام داس نے تعظیماً اس بار صرف اپنے سر کو ہلکا سا خم دینے پر اکتفا کیا تھا۔ مہارانی نجو بائی نے ایک ذرا توقف کرتے ہوئے گہری سانس لی اور آگے بولی، ایش کمار ہمارا بیٹا ہے، ہم اس کے لیے کبھی برا نہیں سوچ سکتے، لیکن وہ بھی نادان ہے اور سوچنے والے معاملے میں وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ اپنی بہن سے متعلق اس کے جذبات میں کسی خونی رشتے کی محبت کا دخل نہیں رہا ہے، وہ روایتی مردوں کی سوچ رکھتا ہے۔ اور اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں جب سے یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنی عزت اور وقار کی خاطر سوجنا کو حادثاتی طور پر مردہ قرار دینا ہوگا، ہمارا دل بہت دکھا ہے۔ بھلا ایک ماں اپنے لختے جگر کو
جیتے جی کیسے؟ مدت تصور کر لے۔ اتنا کہہ کر مہارانی کا لہجہ روندنے لگا، لیکن چونکہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی جس نے فوراً سنبھالا لینے کی کوشش کی۔ یوں اس درمیان میں سترام داس نے بھی مختصر الفاظ کا سہارا لیا اور بولا، مہارانی صاحبہ آپ بالکل درست فرما رہی ہیں۔ سترام داس، ہم بس تم سے اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ تم ایش کمار پر نگاہ رکھو گے اور ہمیں اس کے روز و شب سے آگاہ کرتے رہو گے۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ جوش غیرت اور غصے و نادانی میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھے جو اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے مصیبت کا سبب بن جائے۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ اس خبر کے مصدقہ ذرائع سے تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ مردود اور نامراد گورا نوجوان رابرٹ ہماری معصوم سونجنا کو بہلا پھسلا کر بحری جہاز کے ذریعے انگلستان روانہ ہو چکا ہے۔ مجھے افسوس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چند روز بعد ہمیں ملکہ علیہ کی ریمنڈ جوبلی تقریب میں شرکت کے لیے لندن کا رخ کرنا پڑے، تو دیگر ملازمین کے علاوہ تم ہمارے ساتھ ہوگے۔ وفد کے ملازمین کا انتخاب تم کرو گے۔ موقع نکال کر ہم ملکہ علیہ کے سامنے سونجنا والا معاملہ کس طرح رکھیں گے، اس کی ترتیب و تمیز تم نے ہی تیار کرنا ہے۔ بہت بہتر مہارانی صاحبہ، کہتے ہوئے سترام داس تھوڑی دیر تک خاموشی سے مہارانی کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر جانے کی اجازت چاہی اور اس بات میں جواب ملتے ہی چلا گیا۔ وہ مایوس واپس لوٹ گیا اور اپنی جگہ آن بیٹھا، لیکن پھر جانے کیا سوچ کر وہ اٹھا اور ہال کیبن کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ سونجنا کو اس نوجوان شفیق کے دلی جذبات کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے اپنی جانب مائل ہونے کو سمجھنے لگی تھی، لیکن اس کی حوصلہ افزائی کرنا اس کی بس کی بات نہ تھی، حتیٰ کہ وہ اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکی تھی۔ یہ مجھے تنہا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ یہ مجھ سے دور کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیوں میری راہ تکنے کی کوشش کرتا ہے؟ وہ دکھی دل کے ساتھ خود سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے بس لمحے بھر کے لیے شفیق کے بارے میں سوچا اور پھر خالی ذہنی کی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ چیتن شرما اس وقت کپتان کنگ برڈ کے کیبن میں موجود تھا۔ وہ مہاراجہ کی سفیر کے حیثیت سے نہ صرف اپنا تعارف کروا چکا تھا، بلکہ اس نے بنگم پیلس تک اپنی رسائی کے بارے میں بھی کپتان کو بتا دیا تھا، جس وقت کنگ برڈ اس سے خاصا مرعوب ہو چکا تھا۔ مسٹر کنگ برڈ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں نے آپ کو سونجنا سے متعلق جو حقیقت بتائی ہے، آپ بھی اس سلسلے میں ہماری مدد کریں۔ سونجنا کے متعلق سب کچھ بتانے کے بعد چیتن شرما نے کنگ برڈ سے کہا، مسٹر چیتن، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اور میرا عملہ آپ کی بھرپور مدد کرے گا، لیکن اس کے لیے سونجنا کا آپ سے قائل ہونا ضروری ہوگا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں مسٹر کنگ برڈ، چیتن شرما بولا، وہ نابالغ اور ناسمجھ ہے۔ رابرٹ اسے بہلا پھسلا کر انگلستان لے جا رہا ہے۔ دیکھیے، سونجنا کوئی معمولی یا عام لڑکی نہیں ہے، ایک راجکماری ہے، اور جس ریاست سے اس کا تعلق ہے، میں خود وہاں کا سفیر ہی نہیں بلکہ ایک سیاسی ایجنٹ بھی ہوں، اور اس وقت بھی میں وہاں کہ راجہ پرتاپ کمار کا ایک اہم خط لے کر لندن جا رہا ہوں۔ بنگم پیلس میں میری ملکہ عالیہ سے ملاقات طے شدہ ہے۔ آخری الفاظ اس نے کپتان کو خاص طور پر مرعوب کرنے کے لیے کہے تھے، اگرچہ بھی چیتن کو معلوم نہ تھا کہ راج محل کی سیاسی فضا بدل چکی ہے اور راجہ پرتاپ کمار کا ایک شکاری مہم کے دوران حادثاتی طور پر انتقال ہو چکا تھا۔ بہرکیف، اس نے کہتے ہوئے وہ سربا مہر خط نکال کر کنگ برڈ کو دکھایا، جس پر ریاست ناگرہ کے ٹپا خانے کی شاہی مہر ثبت تھی۔ کپتان کنگ برڈ واقعی اس سے متاثر ہوا اور اس نے چیتن شرما کو اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے اس سے تھوڑی سی مہلت مانگی اور نہایت اخلاق سے بولا، آپ اس کی فکر نہ کریں مسٹر چیتن شرما، ہمارے جہاز کو انگلستان پہنچنے میں بھی چند دن باقی ہیں۔ پھر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ طوفانی حادثے سے ہمارا جہاز بھی متاثر ہوا ہے اور آپ سمیت کئی مسافروں کو رہائش سے متعلق پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ میں ذرا ان معاملات سے نبٹ لوں، اس کے بعد رابرٹ اور سونجنا کو میں خود اپنے کیبن میں طلب کر کے باز پوچھ کروں گا۔ شکریہ کیپٹن، چیتن شرما میں ممنونی سے بولا۔ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ جلد سے یہ اہم کام نمٹا دیجئے، اور مزید یہ کہ مجھے اسی وقت طلب کر لیجئے گا تاکہ رابرٹ یا سونجنا آپ سے کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہ لے سکے۔ کپتان کنگ برڈ کو چیتن کی یہ بات مناسب نہیں لگی تھی، لہذا اپنی ناراضی دباتے ہوئے مگر سنجیدگی سے بولا، میں اپنا کام بہتر طور پر کرنا جانتا ہوں مسٹر چیتن شرما، پہلے میں ان دونوں سے خود بات کروں گا، اس کے بعد یہ آپ کو بلواؤں گا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، میں جہاز کے دوران سفر ایسے معاملات کو حل کرنے کی قانونی طریقوں سے بخوبی واقف ہوں۔ چیتن شرما اس کا شکریہ ادا کر کے واپس پلٹ گیا۔ چیتن شرما کپتان سے ملنے کے بعد دوبارہ جب ہال کیبن میں آیا تو اس نے ایک نظر اٹھا کر اس طرف دیکھا جدھر فرش پر سونجنا اور رابرٹ دیگر مسافروں کی طرح اپنے بستر وغیرہ لگائے بیٹھے تھے۔ اس نے دیکھا سونجنا وہاں اکیلی بیٹھی تھی۔ ایک ریاست کی راجکماری کی سال میں فرش پر بیٹھا دیکھ کر چیتن شرما کا دل کڑنے لگا۔ اس کے حال پر اسے ترس بھی آنے لگا، چنانچہ رابرٹ کو وہاں نہ پا کر وہ اس جانب بڑھا۔ جب وہ سونجنا کے قریب جا کر کھڑا ہوا تو سونجنا اسے دیکھ کر ڈر سی گئی۔ تب چیتن شرما نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پہلے سے تعظیم پیش کی اور نرم لہجے میں بولا، دیکھیے راجکماری صاحبہ، میں آپ کو پہچان چکا ہوں
مجھ سے گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنا ایک نمک خوار سمجھیے۔ اتنا کہہ کر وہ ذرا رکا تو سوچنا بھی اس سے بات کرنے کی ہمت پیدا ہوئی۔ وہ کچھ اٹکتے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کون ہیں؟ اسے گفتگو کی طرف مائل دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنا تعارف کرایا۔ چیتن شرما میرا نام ہے، میں آپ کی ریاست ناگرہ کے ایک سفیر کی حیثیت سے لندن جا رہا ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ جیسی معتبر اور اعلیٰ خاندانی حیثیت کی خاتون اس گورے لفنگے کے جھانسے میں کیسے آ گئی؟ میں کسی کے جھانسے میں نہیں آئی ہوں، بالآخر سونجنا نے حوصلے سے کام لیتے ہوئے اسے مسکت سا جواب دیا۔ اسے رابرٹ کی نصیحت یاد آ گئی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے اسے کسی سے ڈرنے یا کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، میں کوئی بچی نہیں ہوں، اپنا برا بھلا جانتی ہوں۔ رابرٹ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے پیار کرتی ہوں، ہم لندن جا کر شادی کرنے والے ہیں۔ چیتن شرما نے ایک تشویش تلے اپنی بھویں اچکائی اور اسی انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، راجکماری صاحبہ یہ آپ کیا غضب کر رہی ہیں؟ بھگوان کے لیے اپنی مان مریادہ دیکھیے، اپنی حیثیت پہچانیے۔ آپ کے سامنے اس گورے لفنگے کی کیا حیثیت ہے بھلا؟ شرما جی، محبت صرف محبت ہوتی ہے اور وہی اس کی اصل حیثیت بھی، اس میں ذات پات اور اونچے مرتبوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ سونجنا نے اس بار تنک کر جواب دیا۔ اس پر وہ خود بھی لمحہ بھر کو حیران ہوئی، اتنی بہادری اور جرأت کہاں سے پیدا ہو گئی تھی اس میں؟ یا پھر یہ شاید اس کی محبت کی اثر پذیری تھی جس نے اسے اس قدر حوصلہ مند بنا دیا تھا۔ آگے بولی، اور شرما جی، راج محل میں اب رہی کیا گیا تھا سوائے سازشوں کے؟ انہی سازشوں نے بالآخر ریاست کو جنگ اور تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ یوں بھی وہ میرے لیے محل سے زیادہ سونے کا ایک پنجرا ہی تھا۔ گھاگ چیتن شرما اس کی باتیں سن کر ایک دم اندر سے کھٹکا۔ وہ سمجھ گیا کہ رابرٹ نے کن باتوں سے اسے خوفزدہ کر کے اور اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر بیوقوف بنایا تھا، کیونکہ یہ حقیقت تو وہ جانتا تھا کہ ان دنوں ریاست ناگرہ نے اپنے دو پڑوسی ریاستوں پالنپور اور تری پال سے اتحاد کر کے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر ڈالی تھی۔ بے شک اس میں کچھ داخلی بیرونی ذاتی مفادات بھی کار فرما تھے، اور یوں فرنگی فوج نے کوہ شمالیہ پر فوج کشی کر ڈالی تھی، یہاں تک کہ راج محل میں بھی بمباری کی گئی تھی۔ لہٰذا اس نے گہری سانس لے کر اسے پھر حقیقت سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھیے راجکماری صاحبہ، آپ کو یقیناً تصویر کا ایک ہی رخ دکھایا گیا ہے، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ کوہ شمالیہ کی اس جنگ میں فرنگیوں کو بری طرح شکست اٹھانی پڑی تھی۔ پھر وہ ایک لمحہ سانس لینے کو رکا۔ وہ اپنی بات سے جلد ختم کرنا چاہتا تھا کہ رابرٹ نہ آن ٹپکے۔ سونجنا کو بھی یہی ڈر تھا۔ وہ بولا، خیر اب بھی کچھ نہیں بگڑا، میں نے کپتان سے بات کر لی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لندن کے سی پورٹ پر میرے حوالے کر دے۔ اب آپ یہاں سے چلے جائیے، میں اور کچھ نہیں سننا چاہتی، رابرٹ آگے تو یہاں جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ سونجنا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اب میرا جینا مرنا رابرٹ کے ساتھ ہے۔ چیتن شرما کے دل میں کھونسا سا لگا، ایک گہری سانس لے کر آخر میں بولا، تب پھر راجکماری صاحبہ میری بھی ایک بات یاد رکھیے گا، یہ رابرٹ جیسے لفنگے جوانوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، جو آپ جیسی سیدھی سادی اور معصوم لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر اور نئی دنیا کے خواب دکھا کر انگلستان لے جاتے ہیں، اور جب ان کا دل بھر جاتا ہے تو انہیں لندن کے رنگین کلبوں اور قبا خانوں میں لے جا کر فروخت کر دیتے ہیں۔ لیکن بھگوان نہ کرے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے گوشے کی جانب بڑھ گیا۔ اسی آخری بات پر سونجنا کے دل میں ایک چھناکا سا ہوا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب رابرٹ ہال کیبن کے دروازے پر نمودار ہوا تھا۔ اس نے بالکل آخری لمحات میں چیتن شرما کو سونجنا کے پاس سے اٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا، وہ مارے تیشیز کا اپنا دل چاہا کہ وہ بھی جا کر اس کا دماغ ٹھیک کر ڈالے، مگر مسلحتاً اس نے اس کی طرف سے مکارانہ چشم پوشی کر لی اور اپنے ابال پر ضبط کا بند باندھے سونجنا کے پاس آگے اور اس سے پوچھا، یہ اب دوبارہ تمہارے پاس کیا کرنے آیا تھا؟ اس کا اشارہ چیتن کی طرف تھا۔ سونجنا جس کے دل و دماغ پر ہنوز چیتن شرما کی آخری لرزہ خیز بات اٹک کر رہ گئی تھی، اچانک رابرٹ کی بات پر خیالوں کے بھور سے ابھر کر بولی، ہاں کچھ نہیں، کیا کہہ رہا تھا وہ؟ سونجنا کو اس انداز میں بھوکلا کر جواب دیتے ہوئے رابرٹ کو حیرت ہوئی۔ بولا، یہ تم کہاں کھوئی ہوئی تھی؟ میں کیا پوچھ رہا تھا؟ میں نے خود ہی سے بھی تمہارے پاس اٹھ کر اپنی جگہ پر جاتے دیکھا ہے۔ تب سونجنا نے خود کو سنبھالا اور پھر چیتن شرما سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں صاف صاف رابرٹ کے گوش گزار کرنے کے بجائے یہ جھوٹ بولا کہ وہ یعنی چیتن شرما بدستور اسی بات پر مصر تھا کہ میں راجکماری سونجنا ہوں، لیکن میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی وغیرہ۔ رابرٹ کو سونجنا کے جواب میں دروغ گوئی کی بو آئی، مگر وہ بھی قائد سمجھ گیا کہ سونجنا اس سے کچھ پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے بھی زیادہ اصرار نہ کیا اور خاموش رہا۔ دوسرے کونے میں شفیق اپنے باب مقبول کے ساتھ بیٹھا اپنے مطلوبہ افراد کو آتے جاتے ہوئے بڑے غور سے تکے جا رہا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے رابرٹ اور چیتن شرما کی آپس میں جھڑپ بھی دیکھی تھی۔ اس کے بعد اس نے سونجنا کو ذرا دیر کے لیے اکیلا پا کر اس سے بات بھی کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر چیتن کو تھوڑی دیر دوبارہ سونجنا سے گفتگو کرتے دیکھا تھا۔
اور اب رابرٹ وہاں آ چکا تھا۔ وائٹ فالکن بحر بیکرا میں اندرونی و بیرونی حوادث سے نبرد و آسماں ہوتے ہوئے اپنی منزل کی جانب رواں تھا۔ کیبنوں کی مرمت کا کام زور و شور اور تیزی سے جاری تھا۔ چند ایک کیبن جو مرمت کر دیے گئے تھے، ان میں حال کیبن کے مسافر شفٹ ہو گئے تھے، باقی کچھ بچے تھے، وہ ایک دو روز میں مرمت کر دیے جاتے۔ جو مرمت کر دیے گئے تھے ان میں رابرٹ اور سونجنا کے علاوہ چیتن شرما کا کیبن بھی تھا، جبکہ ابھی شفیق اور چند دیگر مسافروں کے کیبن نہیں ہوئے تھے، ان پر کام جاری تھا۔ یہ اسی روز شام کا ذکر ہے۔ کپتان کنگ برڈ نے انہیں وعدے کے مطابق اپنے کیبن میں بلا لیا۔ کپتان کنگ برڈ نے سونجنا اور رابرٹ سے اس گمبھیر معاملے پر تفصیل سے گفتگو کی اور دونوں کے بیانات غور سے سنے۔ رابرٹ اس موقع پر اپنا غصہ اور طیش بلا کر چالاک لومڑ بن جاتا تھا، اور اس نے کپتان کے ساتھ چکنی چپڑی باتیں کی اور اسے قائل کیا کہ کوہ شمالیہ سمیت ریاست ناگرا کے راجا اور نوابوں نے اتحاد کرتے ہوئے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر ڈالی تھی، اور ایک بہت بڑی جنگ میں کوہ شمالیہ اور بالخصوص ریاست ناگرا تباہ ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے سونجنا سے بھی اپنے حق میں بیان دلوایا تھا۔ وہ بیچاری کیا کرتی، اس پر رابرٹ اس کا سرپرست اور ساتھی تھا، یوں بھی اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر چکی تھی۔ کپتان کنگ برڈ کو جھوٹ سچ اور چکنی چپڑی باتوں سے قائل کرنے کے بعد وہ سونجنا کو لے کر اپنے کیبن میں آ گیا۔ اس کے بعد کپتان کنگ برڈ نے چیتن شرما کو طلب کیا اور بالآخر اسے صاف صاف کہہ دیا کہ رابرٹ اور سونجنا اپنے بھرے بولے کے خود ذمہ دار ہیں، نیز اس نے بھی سونجنا کی اپنی مرضی کا بھی زیادہ دخل ہے۔ چیتن شرما کو تو اب بھی صورتحال کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ یہ سن کر اپنے کیبن میں لوٹ آیا۔ یہاں آ کر وہ سوچنے لگا کہ آخر سونجنا کو کیسے اس شکر رابرٹ کے چنگل سے بچایا جائے۔ خط والا معاملہ بھی اپنی جگہ اٹکا ہوا تھا، گرچہ وہ اس کے بارے میں بھی سوچ چکا تھا کہ کسی طور پر وہ یہ خط بلکہ اعلی کے سپرد نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا تو یہ صریحاً غلط اور خطرناک ہوتا۔ اسے راج محل میں اس کا جواب دے بھی ہونا پڑتا، جبکہ وہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا۔ ابھی خط والا معاملہ اپنی جگہ اٹکا ہوا تھا کہ سونجنا والا مسئلہ آن کھڑا ہوا۔ اس نے سوچا کہ خط کا کارنامہ نہ صحیح، سونجنا والے مارکے میں بھی اگر وہ کسی طرح کامیابی حاصل کر لے تو بھی راج محل میں اس کی عزت رہ جائے گی اور مرتبہ منصب بھی بچا رہے گا، مگر یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اچانک اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ ایک نام اس کے ذہن کی اسکرین میں چمکا، وہ تھا اشوک کھٹپال۔ چیتن کو معلوم تھا کہ یہ شخص ایک آزاد ریاست کی سفیر یا خفیہ سیاسی ایجنٹ کے طور پر آجانے مہاراجا چندر گپتا کے دور سے لندن میں مقیم تھا۔ لہذا چیتن شرما نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسی سے ان سارے گھمبیر مسائل کے سلسلے میں مشورہ اور مدد طلب کرے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ کچھ مطمئن ہو گیا۔ رابرٹ بڑے غور سے اور گہری بھانپتی ہوئی نظروں سے اپنے سامنے کی برتھ پر بیٹھی سونجنا کو گھورے جا رہا تھا۔ اس وقت سونجنا کا معصوم اور سندر چہرہ کہیں کھویا ہوا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو سونجنا؟ رابرٹ نے پوچھ لیا۔ سونجنا کی نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ رابرٹ کے مخاطب کرنے پر وہ ذرا چونکی، مگر پھر دوسرے لمحے اس طرح گمسم لہجے میں بولی، رابرٹ، محبت تو کہتے اندھی ہوتی ہے، پھر کیوں میرے دل و دماغ میں اس سے متعلق شکوک و شبہات ابھرتے ہیں؟ ہم تو ایک دوسرے کو پا چکے ہیں، پھر آخر کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا؟ یار رابرٹ اس کی دلی کیفیت سے ہی نہیں بلکہ اس کے ذہنی خیجان سے بھی اب تک اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر محبت پاش مسکراہٹ سے جاتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور سونجنا کے قریب اس کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے بڑی چاہت اور پیار سے اس کا نرم و گداز ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہونٹوں سے چوما اور اسے اپنے قریب کر لیا، اس قدر کہ اس کے ساتھ آن لگی۔ رابرٹ کے جوان اور توانا جسم کی گرمی اور سونجنا کے دمکتے چٹکتے بدن کی حلاوت نے جیسے دو بادشاہ کا کام کیا۔ ایسی میں لوہا گرم ہوا اور رابرٹ نے چوٹ لگائی۔ دیکھو مائی ڈارلنگ، یہ ایک فطری عمل ہے اور ہر اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو خواہ مرد ہو یا عورت، جو ایک دوسرے کو بے انتہا چاہتے ہوں۔ در حقیقت یہ وسوسے اور شبے بے انتہا اور بے لوث چاہت ہی کے بطن سے جنم لیتے ہیں۔ جھوٹی محبت کر کے دیکھو ذرا کسی سے، تم دیکھنا ایک ذرا سا شک تمہیں بھی نہ محسوس ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسی بات یا بے چینی محسوس ہوگی۔ سونجنا ایک چٹکتی ہوئی نودمیدہ کلی کی جیسی لڑکی تھی۔ ادھر ایک ہاتھ نے چھوا اور وہ گلاب بننے لگی، اور یہی ہوا۔ رابرٹ نے مکاری سے پہلے محبت کی گرمی پہنچا کر اسے گلاب بنا دیا اور پھر اپنی لچھے دار باتوں کا سنہرا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اللہ حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی کسی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے بھی سلیقہ آ ہی جاتا ہے۔ سونجنا بھی نے قدرے سنبھل کر اسی سلیقے سے جواب دیا، مگر بہت دھیرے سے کہا، تو پھر محبت کو اندھا کیوں کہتے ہیں؟ محبت کرنے والے تو بس ایک چاہت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ کوئی کانٹا اور کسی کی بالکی نے کب پرواہ یا احساس ہوتا ہے؟ سچا پریم تو پریمیوں کو ہر شے سے بے غم کر دیتا ہے۔ رابرٹ بظاہر جن جذبات کا مظاہرہ کر رہا تھا وہ بناوٹ کی سوا کچھ نہ تھے۔ شاید اسی لیے وہ صحیح طور پر سچی محبت کی پیاسی سونجنا کو رام تو کر پا رہا تھا، مگر عین الفت سمجھانے سے قاصر تھا۔
تھا نچلا بیٹھنے والا وہ بھی نہیں تھا، کیونکہ جب وہ لاجواب سا ہونے لگتا تو پرانا حربہ استعمال کرتا۔ اس کے خیال کے مطابق اب اسے اس بات کی کوئی ضرورت بھی نہیں رہی تھی کہ وہ سوچنا کو اپنی جھوٹی محبت کو سچا ثابت کرنے کے لیے دماغ کھپائے۔ اس کی منزل ویسے بھی قریب تھی اور سوچنا اس کی مٹھی میں پوری طرح آ چکی تھی۔ اب تو وہ اپنے قریب منصوبے کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے والا تھا۔ یوں وہ اس کی کمزور رگ سے واقف تھا۔ ایک دم منہ بسور کر بولا، صاف صاف کیوں نہیں کہتی کہ تمہیں اب مجھ سے محبت نہیں رہی؟ بیچاری سوچنا اس عیار کی بات پر تڑپ اٹھی اور بڑے رسان سے بولی، یہ بات نہیں ہے رابرٹ، بس میں اپنے دل کی بات تم سے نہیں چھپا سکتی۔ حالانکہ میں نے اس دن تہیہ کر لیا تھا کہ جب ایسی بات پر تم ناراض ہوگے تو پھر میں نے ایسی کوئی نہ بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اب پھر چلو کوئی بات نہیں۔ دراصل سوچنا ڈارلنگ، میں اس کمینے چیتن شرما کی طرف سے فکر مند ہو گیا ہوں۔ یہ مردود کہیں ہمارے لندن پہنچتے ہی کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ سوچنا بھی سوچنے لگی۔ رابرٹ نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ کیوں نہ لندن پہنچنے سے پہلے ہی چیتن کا خاتمہ کر ڈالے، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے خود کو اس خطرناک اور سنگین اقدام سے باز رکھا، کیونکہ اب معاملہ کچھ اور بن چکا تھا۔ وہ اب یہ سوچ رہا تھا کہ کسی طرح صندوقچے اور سوچنا کو لے کر انگلستان کی سرزمین پر باخیریت اتر جائے۔ اس کے بعد وہ سوچنا کو بھی کہیں کھپانے کی کوشش کرے گا۔ ایک دولت صندوقچے کی صورت بھی اس کے بغل میں دبی ہوئی تھی، جبکہ دوسری چلتی پھرتی سوچنا کی شکل میں اس کے ساتھ تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ کہانی بھی جاری ہے۔ اگلے حصے میں اب آپ کو بتائیں گے اریبہ اور اس کے جانباز ساتھیوں کے بارے میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔